الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. معزز بزرگان لی، آج ہم گفتگو کریں گے اعمال کی قبولیت سے متعلق. انسان جو یہ نیک اعمال کرتا ہے یہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں، اور ان کے قبول ہونے کی کیا کیا علامات ہیں. چند باتیں اسی سلسلے میں عرض کی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبول کسے کہتے ہیں؟ قبول کے معنی آتے ہیں کہ انسان کو کوئی چیز پسند آ جائے اور وہ اس کو حاصل کر لے، اس کے معنی آتے ہیں قبول کے. اب یہ پسند آنا خوبی کی وجہ سے ہوتا ہے. کسی بھی شے کے اندر کچھ خوبی، کچھ صفتیں ہوتی ہیں جو اچھی لگتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی مکان اچھا بنا ہوا ہے تو اس کی تعریف کر دی گئی، یا اسی طریقے سے انسان کہیں گیا ہوا ہے، وہاں کی فضا، وہاں کی آب و ہوا اس کو پسند آ جاتی ہے تو وہ اس کی تعریف کرنے لگتا ہے. تو پسند آ جانے کے لیے عام طور پر صفت پائی جاتی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جب جب خوبی پائی جائے گی تو ہی وہ چیز پسند آئے گی. ایسا بھی نہیں ہے. بہت سی مرتبہ کسی بھی چیز کے اندر خوبی کم ہوتی ہے لیکن انسان اس کو پسند کرتا ہے. اس کی مثال قرآن کریم سے لے لیجیے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، سرفراز فرمایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے ایک واقعے کی وجہ سے گفتگو میں دشواری آتی تھی، کیونکہ آپ نے اپنے منہ میں بچپن میں انگارہ رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے زبان میں لغنت پیدا ہو گئی، بولنے میں دشواری آتی تھی. قرآن میں اس کو نقل کیا گیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے سینے کو کھول دیجئے، میرے معاملات کو آسان کر دیجئے، اور میری گفتگو کو ایسا بنا دیجئے کہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگیں. دیکھیے قرآن کریم نے بتلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کرنے میں پریشانی آتی تھی، اور دوسری جگہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ ہارون علیہ السلام فصیح اللسان ہے، جو میرے بھائی ہیں حضرت ہارون وہ فصیح اللسان ہے، وہ افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آئی. تو اللہ رب العزت نے کلام کس سے کیا؟ اپنی بات کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے جو پسند فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پسند فرمایا، اور کوہ طور پر بلا کر کے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی. اسی طریقے سے ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی. اس کے دربار میں بڑے بڑے امراء اور رئیس خاندان کے لوگ آتے جاتے تھے، رہتے تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ. لیکن اس نے کس کو پسند کیا؟ ایک ایاز نامی نوجوان
جو بظاہر دیہات کا رہنے والا اور کم پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اسی طریقے سے ایک مثال یہ ہے کہ بہت سی پڑھی لکھی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو شادی کے کچھ دنوں بعد ہی آپس میں نا اتفاقی کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ان کے بالمقابل وہ لڑکیاں جو کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزرا کرتی ہے، باہم محبت الفت کے ساتھ وہ وقت گزارا کرتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا ان تمام باتوں سے کہ عام طور پر تو ایسا ہی ہے کہ خوبی کی وجہ سے انسان کسی بھی چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا تو پسند کرے گا، نہیں۔ عام طور پر خوبی میں کمی بھی ہوتی ہے تب بھی وہ چیز پسند آ جایا کرتی ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو اعمال کرتے ہیں، اس کی آواز کچھ زیادہ ہو رہی ہے، گونج رہی ہے، آواز ہلکی ہو۔ ہم لوگ جو اعمال کرتے ہیں وہ قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ تو ایک بزرگ ہیں ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصر کے اندر جو بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر کے نام سے، وہاں کے استاد تھے، وہاں پڑھایا کرتے تھے، بڑے مشہور بزرگ گزرے۔ ان کے بہت سارے حکیمانہ اقوال ہیں، ان میں ایک قول ان کا یہ بھی ہے ربما فتح باب الطاعة، بہت سی مرتبہ انسان پر عمل کا دروازہ تو کھول دیا جاتا ہے، لیکن وما فتح باب القبول، لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عمل تو کر لیتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کا وہ عمل قبول بھی ہو رہا ہو۔ اس کی مثال شیطان ابلیس نے اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کی، اتنے سجدے کیے کہ زمین کے چپے چپے پر اس نے اللہ کے لیے سجدہ کیا، ہزارہ برس اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آخرکار انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے، اس کا انجام برا ہوا۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں ایک بزرگ بلعام باعور، ان کا ایک قصہ قرآن کریم کی تفسیر میں نقل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی بہت عبادت کی، 300 سال تک انہوں نے اللہ کو سجدے کیے، عبادت کی 300 سال تک، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے ان کو اللہ رب العزت نے دھتکار دیا، پھٹکار دیا، اور کیا فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی پر لے جا سکتے تھے، اگر ہم چاہتے تو ہم اس شخص کو بلندی پر لے جا سکتے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے تو اپنے نفس کو خواہشات کے تابع بنا دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پھر کیا انجام ہوا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پھر اس کا انجام دنیا میں یہ ہوا اتباع نفسانی کی وجہ سے کہ اس کی زبان باہر نکل آئی کتے کی طرح، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ کتے کی زبان باہر نکلتی ہے نا گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور وہ ہانپتا رہتا ہے، اس کے اوپر بوجھ رکھا جائے ان تحمل علیہ یلہث، تب بھی وہ ہانپے گا، او تترکہ یلہث، تب بھی وہ ہانپے گا اگر اس کے اوپر سے بوجھ کو ہٹا دیا جائے۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس 300 سال عبادت کرنے والے کو بھی پھٹکار دے دی گئی۔ اب یہاں بزرگ یہ فرماتے ہیں
کہ صرف عمل کر لینے پر انسان کو اکتفا نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے اپنے اس عمل کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ جو عمل اس نے کیا ہے اس کی قبولیت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ناقص تو ہمارا عمل بھی ناقص، جیسا عمل اور جیسی عبادت ہمیں اللہ رب العزت کی کرنی چاہیے تھی ہم ویسی نہیں کر سکتے، تو اس لیے انسان کو کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا تلک الجنۃ التی نورثتموها بما کنتم تعملون، کہ تمہارے نیک عمل کی وجہ سے ہم تم کو جنت کا وارث بنا دیں گے، نیک عمل کی وجہ سے۔ بارہا قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بیان لایا گیا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا تو اس کو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے، کئی جگہ یہ مضمون ہے۔ لیکن احادیث میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نہ تو جنت میں جا سکتا ہے اور نہ جہنم سے نکالا جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ادھر تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ادھر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو بظاہر یہاں تضاد ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا قرآن اور حدیث، اور اس کی ایک مرفوع حدیث سے تائید بھی ہوتی ہے ایک واقعے سے، جس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بیان کیا۔ ایک عبادت گزار بندے نے اللہ رب العزت کی عبادت 500 سال ایک پہاڑ کی چوٹی پر کی، 500 سال عبادت کرنے کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ خیر، اس کو سجدے کی حالت میں موت آ گئی، اس کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ ہم جب زمین سے آسمان پر جاتے یا آسمان سے زمین کی طرف آتے تو ہم اس کی قبر کے پاس سے گزرتے، تو دل میں یہ خیال آیا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس کو اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو۔ کس چیز کی وجہ سے؟ میری رحمت کی وجہ سے۔ کس بندے کو؟ جس نے پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال اللہ کی عبادت کی، تو پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ میری رحمت کی وجہ سے، تو وہ سوال کرے گا کہ میرے عمل کی وجہ سے؟ اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو میری رحمت کی وجہ سے۔ وہ پھر کہے گا کہ میرے عمل کی وجہ سے۔ یہ 3 مرتبہ سوال و جواب ہوگا۔ جب وہ تیسری مرتبہ یہ کہے گا کہ اللہ میری نے جو 500 سال عبادت کی تو میری اس عبادت کرنے کا کیا صلہ ہوا؟ اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے ادھر اور فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی حساب کتاب کرو، چیک کرو اب ذرا۔ اب جب حساب کتاب ہوگا تو اس بندے کی آنکھ کی جو بینائی، جو روشنی ہے، یہ جو نعمت ہے نا اللہ رب العزت کی، اس کی جو قیمت ہوگی، قیمت 500 سال عبادت جو ہے وہ اس سے زیادہ نکل جائے گی۔ اس کی بینائی کی قیمت 500 سال کی عبادت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ جسم کے اندر جو دوسری نعمتیں ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا کرنا جی، وہ 500 سال کم پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ اب اس کو تم جہنم کے اندر لے جاؤ، تو فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جائیں گے تو وہ چیخے گا کہ مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے، میری غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب کہے گا وہ، پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما،
بعد میں کیا کہہ رہا ہے جب حساب کتاب ہوا اور وہ 500 سال ایک طرح سے بالکل گنتی ختم ہو گئی وہ تو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی رحمت سے ہی مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کسی بھی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ رب العزت کے یہاں حساب کتاب لے سکوں گا۔ اگر اللہ رب العزت حساب لینے پر آ جائے تو اچھے کو تارے نظر آ جائیں گے۔ اس سے واقعے سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ علماء نے اس میں تدبیر کی، اس بات کے اندر تو قرآن میں تو یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص قرآن میں تو یہ کہا گیا کہ ہر شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور حدیث میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نہ تو جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم سے بچ سکتا ہے مگر اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو ان دونوں باتوں میں جو علماء نے تطبیق دی وہ اس طریقے سے تطبیق دی کہ جنت کے اندر جو داخلہ ہوگا وہ تو اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو بندے کا جنت کے اندر داخلہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ لیکن جب یہ جنت کے اندر چلا جائے گا تو اس نے جو دنیا کے اندر رہ کر کے نیک اعمال کیے تھے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اس کے ان اعمال کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے پھر اس کو درجہ بدرجہ ترقی دیتی چلی جائے گی۔ یہ انہوں نے تطبیق دی۔ اب جب معاملہ قبولیت پر ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ انسان جو نیک عمل کر رہا ہے کیا وہ قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ مختصر جو علماء کرام نے اس کی چند علامات بیان کی ہیں میں ان کو مختصر عرض کر رہا ہوں۔ علماء نے فرمایا اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ شریعت اور سنت کے مطابق کریں، شریعت کی روشنی میں سنت کے مطابق ہم اس عمل کو کریں، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اگر سنت سے ہٹ کر کے کریں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، شریعت کی روشنی سے ہٹ کر کے کریں گے تو پھر اس کی کوئی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں دن بھر کے جو میرے کام ہیں ان کاموں کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں۔ میں کھانا کھاؤں، میرے نبی کا کیا طریقہ تھا میں اس طریقے سے کھاؤں۔ میں استنجے کے لیے طہارت کے لیے جاؤں، میرے نبی نے کیا طریقہ سکھلایا میں اس کو سامنے رکھ کر کے اس طریقے سے جاؤں۔ تو یہ سنت کو سامنے رکھ کر کے سنت کے طریقے پر چل کر کے جو بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ عبادت بھی بنے گی اور یہ قبولیت کی ایک علامت کہلائے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انسان جو بھی نیک عمل کرے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب بخاری شریف کو شروع کیا تو سب سے پہلی جو حدیث ذکر کی ہے وہ اعمال کے اوپر نیت کے مطابق لائی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو اس کو اچھا صلہ دیا جائے گا، نیت صحیح نہیں ہوگی اس کے نیت کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ دوسری علامت ہے، ہم جو بھی نیک عمل کر رہے ہوں اس میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مقصود ہو۔ نمبر 3، اعمال میں زیادتی اور احوال میں ترقی، اس چیز کا محسوس ہونا۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے نیک عمل کو قبول کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز کے اندر اس کو لذت اور مزہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ مزے کا محسوس ہونا، یہ لذت کا آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت میری اس نماز کو قبول فرمائے گی۔ کبھی بسا اوقات یہ کیفیت انسان کی بن جایا کرتی ہے، اور وہ حدیث ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اور کما قال علیہ السلام کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ گویا وہ خود اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے نیت باندھ لی تو وہ یہ سمجھ لے کہ اب میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اللہ نظر آ رہا ہے۔ فان لم تکن تراہ
فَإِنَّهُمْ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہیں بنا سکتے تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ چند علامات ہیں کہ علماء کرام نے لکھی ہیں کہ اگر انسان کوئی بھی اللہ کا بندہ ان کو سامنے رکھ کر کے نیک عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کے اعمال کو قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا